بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ٹیررزم کی جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیں گے۔ ٹیررزم کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کی جو مختلف ٹائپس ہے تو اس کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ ٹیررزم کی جو ہسٹری ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کی جو لہریں ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے کون کون سے سٹیپس اٹھائے تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، ضرور جو ہے آخر تک اس لیکچر کو دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں ٹیررزم کی ڈیفینیشن سے کہ ٹیررزم کا مطلب کیا ہے۔ ہم یہ ورڈ جو کہ بہت سنتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، تو دہشت گردی یا ٹیررزم کا میننگ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گروپ یا کوئی بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یوز آف وائلنس کرتا ہے، یا جو ہے تھریٹ جو ہے دیتا ہے وائلنس کا، کس کو؟ حکومت کو یا کسی آرگنائزیشن کو، اور اس کے پیچھے جو ہے اس کی کچھ گولز ہوتے ہیں، کچھ موٹیوز ہوتے ہیں۔ وہ جو گولز ہوتے ہیں تو وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، ریلیجیس بھی ہو سکتے ہیں، یا ریشیل اور آئیڈیالوجیکل وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں ہم کیا کہیں گے کہ ٹیررزم کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گروپ جو ہے اس کے کچھ موٹیوز ہوتے ہیں، اور وہ موٹیوز پولیٹیکل ہو سکتے ہیں، ریلیجیس ہو سکتے ہیں، یا آئیڈیالوجیکل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو موٹیوز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ وائلنس کا یوز کرتا ہے، اور وہ یہ جو آبجیکٹیوز ہے تاکہ یہ اٹین ہوں، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے۔ یہ ٹیررزم کی آسان الفاظ میں ڈیفینیشن ہے۔ اب یہ جو ٹیررزم جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، تو مختلف جو اسکالرز کے تو انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کو ڈیفائن کیا ہے، لیکن آسان الفاظ میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ ٹیررزم کا کیا مطلب ہے۔ اب اس کی ایٹیمولوجی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کی اوریجن کہاں سے ہوتی ہے۔ تو ٹیررزم کی بیسیکلی جو اوریجن ہے تو وہ جو رین آف ٹیرر ہے، مطلب کہ ٹیرر کا جو ایرا ہے تو وہ یہ شروع ہوتا ہے کب؟ جب فرینچ ریولوشن جو کہ 1789 میں آتا ہے، اور اس ٹائم کی جو کنگ تھا اس کے خلاف جو رویلسٹ حکومت تھی ان کے خلاف جو ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بدلے میں جو ڈیموکریسی ہے اس کو لایا جائے۔ اور وہ لوگ جو ہے تین چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے، ایک جو ہے فیٹرنیٹی، ایک لیبرٹی، اور تیسرا جو ہے ایکویلٹی۔ ان تین چیزوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور یہ جو رویلسٹ حکومت ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہاں سے ٹیررزم کی ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ ایک گروپ ہوتا ہے جس کا نام جو ہے جیکوب انقلاب تھا۔ یہ جو گروپ تھا تو یہ اس ٹائم کا جو امپیرر تھا، جو کنگ تھا، جس کا نام لوئیس 16 اس کا نام تھا۔ اس کے خلاف جو ہے یہ لوگ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے تو وہ کرتے ہیں، جو وائلنس ہے، تھریٹ ہے، ان چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے جو موٹیوز ہوتے ہیں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ اس کا جو یوز ہوتا ہے تو وہ فرینچ ریولوشن 1789 میں ہوتا ہے۔ اب جو ہے اس کی ہسٹری اگر پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹیررزم ہے تو یہ کیسے آیا، تحمل کے ساتھ جو ہے آپ نے اس لیکچر کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو لوگوں کو جو ہے اس لیکچر سے سیکھنے کو ملے گا۔ تو پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں ٹیررزم، تو پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے تب سے جو ہے ٹیررزم اور یہ ایکٹیویٹیز وغیرہ یہاں پر ہوتی رہتی ہیں، لیکن مینلی جو ہے اس
میں ہم دیکھیں تو ٹیررزم جو ہے یا یہ جو کانسیپٹ پاکستان کے اندر آتا ہے تو یہ 1979 کے اندر آتا ہے کہ ٹائم جو ہے جب USSR جو ہے وہ افغانستان پر اٹیک کرتا ہے. USSR جس کا اس ٹائم جو پریزیڈنٹ تھا تو وہ لیونڈ جو ہے اس کا پریزیڈنٹ تھا، اور وہ جو ہے کیا کہتا ہے افغانستان پر اٹیک کرتا ہے. تو اب اس جو USSR ہو اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے امریکہ کیا کرتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور اس میں انوالو ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پچھلے جو ہے وہ ہم دیکھیں جب ویتنام وار ہوتا ہے تو ویتنام وار میں جو ہے امریکہ کو وہ شکست ہوتی ہے اور یہی USSR اس کو شکست دیتا ہے. تو اب ان کو جو ہے کیا کرنے کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے جو ہے امریکہ وہ یہاں پر آتا ہے، اور ہیلپ جو ہے وہ کس کی لیتا ہے، وہ پاکستان کی ہیلپ لیتا ہے. پاکستان کے اندر اس ٹائم جو حکومت تھی تو وہ ضیاء الحق کی حکومت تھی پاکستان کے اندر، مارشل لا تھی. تو وہ لوگ جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کی آپس میں جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس ٹائم امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا تو وہ جمی کارٹر تھا. تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے مینلی جو پشتون تھے تو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، جن کو جو ہے مجاہدین کا نام دیا جاتا ہے، اور جہاد کے نام پہ جو ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جا کے وہاں پر جہاد لڑنا ہے اور وہ کافر ہیں. جو وہ یہ جو مسئلہ ہے جو کہ ابھی تک جو ہے وہ جو گند اس ٹائم سے رہ گیا ہے جو کہ ابھی تک موجود ہے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین کرنا اور ان کو جو ہے افغانستان کے اندر بیچنا، اور وہاں پر جو ہے جو USSR ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ لڑنا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو ٹیررزم ہے اور یہ جو کانسیپٹ ہے تو وہ پاکستان کے اندر رائز ہوتے ہیں، یا جو کلاشنکوف جو کلچر ہے جہاں پر پورے پاکستان کے اندر تو وہ یہاں پر رائز ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور ان ہی پاکستان مجاہدین کی بدولت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو USSR ہے تو ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے، اور 1789 کے اندر جو ہے مطلب 1989 میں ٹھیک ہے، وہ 79 میں آئے تھے اور 89 میں جو ہے وہ لوگ یہاں افغانستان سے چلے گئے، اور ان کو شکست ہوتی ہے، اور جو USSR ہے تو اس کی ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، اور 15 جو سٹیٹس کے تو اس میں وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو جب USSR وہاں سے چلا جاتا ہے تو افغانستان کے اندر سول وار شروع ہوتی ہے. امریکہ وہ تو اپنے ملک جو ہے چلا جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہاں پر دیکھیں آپ لوگ غور کریں تو اب یہ جو مجاہدین ہے جن کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے USSR سے لڑنے کے لیے، اب USSR بھی چلا گیا، امریکہ بھی چلا گیا، اب یہاں پر یہ تمام جو اسلحہ ہے یہ بھی یہاں پر رہ گیا، یہاں پر یہ جو لوگ جن کو ٹرین کیا گیا یہ لوگ بھی جو ہے یہاں پر رہ گئے، اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر بھی جو ہے ایک سپیس جو ہے وہ کریٹ کیا گیا جس میں جو ہے سول وار شروع ہوا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں پر رہ گئی، اور وہ چیزیں جو ہے جو کہ ابھی تک یہ جو انسٹیبلٹی ہے اور سچویشن خراب ہے تو یہ دونوں جو ہے اس کے رسپانسیبل ہیں جو کہ ابھی تک یہ چل رہی ہیں. تو افغانستان کے اندر جو کہ سول وار کی سچویشن جو ہے وہ یا سول وار وہاں پر شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اٹ لاسٹ 1996 کے اندر جو ہے جو ملا عمر ہیں تو ان کی حکومت جو ہے طالبان کی حکومت جو ہے وہاں پر قائم ہوتی ہے، اور 1996 سے لے کر 2001 تک جو ہے ان کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم جو ہے اس میں جو القاعدہ جس کو اسامہ بن لادن نے جو ہے وہ بنایا تھا، اور جو ملا عمر تھا تو وہ بھی اس کا اسٹرانگ سپورٹر تھا. اسامہ بن لادن جس کو پھر بعد میں 2 مئی 2011 ایبٹ آباد کے اندر جو ہے مختلف اس کے بارے میں جو کنسپیریسی تھیریز کے کہ مارا جاتا ہے اس کو، یا جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ CIA والے، لیکن اس کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے اسامہ کو جس نے القاعدہ کو بنایا تھا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب USSR جو ہے وہ افغانستان سے نکل جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے کیا ہوتا ہے
سول وار شروع ہوتی ہے اور پھر جو ہے 1996 میں ملا عمر کی یا طالبان کی حکومت جو ہے وہ وہاں پر آتی ہے، فارم ہوتی ہے اور 2001 تک جو ہے یہ حکومت چلتی ہے۔ اب 2001 میں جو ہے دوبارہ سے ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو 9/11 کا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے اندر جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے نیو یارک کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو ہے جو ایروپلینس کے جو کہ وہاں کے جو 2 بلڈنگس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتا ہے، ان کی پھر الگ سے جو ہے وہ سٹوری ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو رسپانسبل ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ کس کو ٹھہراتے ہیں، وہ القاعدہ کو جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں اور ملا عمر سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور پھر اس طریقے سے وہ لوگ اس ٹائم جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا تو وہ جارج ڈبلیو بش جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھا، اور وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر گلوبل وار آن ٹیرر شروع کرتے ہیں۔ تو دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیررزم وہ رائز ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پورا ریجن یہ ٹیررزم کس طریقے سے یہاں پر موجود ہے یا یہ کانسیپٹ کس طریقے سے یہاں پر رائز ہوا تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مینلی جو ہے پاکستان کے اندر پہلا تو یہ ہے کہ 1979 کے اندر جو ہے جب USSR وہ انویٹ کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے 2001 کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ امریکہ یہاں پر آتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے یہاں پر یہ مجاہدین کو جو ہے وہ بنانا، ان کو جو ہے اتنا بھاری مقدار میں جو ہے وہ اسلحہ دینا، وہ چیزیں جو کہ ابھی تک جو ہے یہاں پر موجود ہیں۔ جو ٹیررزم ہے تو ان کی ٹائپس کی طرف آتے ہیں۔ مینلی جو ٹیررزم ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے، تو 4 قسم کی ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ایک ہے ریلیجیس، دوسرا ہے انٹرنیشنل، تیسرا ہے سیکٹیرینزم یا اس کو جو ہے ایتھنک ٹیررزم بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھا نمبر پر ہے وہ ہے سپریٹزم۔ تو ریلیجیس ٹیررزم کا کیا مطلب ہے؟ ریلیجیس ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وائلنس کا یا تھریٹ کا ان چیزوں کا یوز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو گول ہوتا ہے، جو موٹیوز ہوتا ہے تو وہ ریلیجیس ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ پورا جو افغانستان کا ریجن ہے یا جو ہے پاکستان کا ریجن ہے، اپنے مطابق جو ہے یہاں پر ایک اسلامک سسٹم جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں، جس میں TTP جو ہے ایز اے ایگزامپل کے طور پر ہم لے سکتے ہیں، جو کہ ایک ریلیجیس ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ مانا جاتا ہے، یا جو ہے لشکری جنگی جو ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر پر ہے انٹرنیشنل، تو انٹرنیشنل میں جو ہے القاعدہ آتا ہے، یا جو ہے القاعدہ جو کہ اسامہ بن لادن نے جو ہے وہ بنایا تھا، یہ آتا ہے، یا ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ جو ہے اس میں آتا ہے، جس کو عبدالحق نے بنایا تھا 1997 کے اندر۔ تو یہ، اور اس میں جو تیسرا نمبر پر ہے سیکٹیرینزم یا ایتھنک، تو اس میں مینلی وہ لوگ آتے ہیں جو کہ شیعہ اور سنی ان چیزوں کو لے کر جو ہے وہ فسادات کرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اور سیپریٹسٹ میں تمام وہ گروپس آتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کنٹری، اپنا ملک جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے جو کہ 1964 کے اندر جمعہ خان نے بنایا تھا، تو یہ جو ہے پاکستان کے مطابق جو ہے یہ ٹیررسٹ گروپ ہے، اور یا جو ہے ابھی اس کی نئی شکل میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں بلوچستان جو لبریشن آرمی ہے جو کہ 2000 کے اندر جو ہے 2000 کے اندر بنایا گیا تھا، تو یہ بھی ایک سپریٹسٹ گروپس ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے ہم نے کیا دیکھا؟ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دیکھی، اس کی جو انٹیمالوجی ہے کہ کہاں سے جو ہے اس کی اوریجن ہوئی، جس کی حوالہ جو ہے فرینچ ریولوشن کا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے ٹیررزم وہ یہ کانسیپٹ پاکستان کے اندر کیسے آتا ہے۔ تو 1979 میں جو ہے USSR کی انویژن کی بات کی، پھر 2001 میں جو ہے جو امریکہ 9/11 اٹیک ہوتا ہے اور وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کی بات کی، اور پھر 4 قسم کی جو ٹیررزم جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو اس کی بات کی۔ اب
جو ٹیررزم ہے تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے کیا کون کون سے سٹیپس جو ہے وہ اٹھائے تو اس کو دیکھیں گے۔ تو کنٹینمنٹ یا جو ہے وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے پاکستان نے تو مختلف جو آپریشنز کے اس ٹیررسٹ گروپس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے مختلف قسم کے آپریشنز کیے تو اس کو دیکھیں گے۔ تو اس میں پہلا نمبر پر ہے راہ حق۔ راہ حق جو آپریشن ہے جو کہ 25 اکتوبر 2007 کو جو ہے وہ ہوا تھا، اور یہ سوات کے اندر ان لوگوں نے یہ آپریشن لانچ کیا تھا اگینسٹ دی ٹی ٹی پی والے، جو کہ ایک اسلامک جو اسٹیٹ ہے یا جو اسلامک ان لوگوں کی جو نظریات ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ہم بنائیں گے، تو ان کی ریلیجیس موٹیوز ہے اپنی اس تمام ایکٹیویٹیز کے بیہائنڈ۔ تو یہ لوگ جو کہ پاکستان یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ افغانستان کے اندر وہ پناہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے خلاف جو ہے ان لوگوں نے یہ آپریشن کیا۔ جو دوسرا آپریشن تھا تو وہ بھی سوات ہی کے اندر ہوا تھا، اور وہ تھا راہ راست، اور وہ ہوا تھا 2009 کے اندر۔ یہ بھی جو ہے یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کے اگینسٹ تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں تو ان کو مارا جا سکے۔ پھر یہ جو ٹیررزم یہ جو ایکٹیویٹیز تھی جو کہ مطلب کنٹینیوسلی پاکستان کے اندر ہو رہی تھی، تو اس کے لیے جو ہے پاکستان نے ایک اتھارٹی جو ہے وہ بنائی جس کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کہا جاتا ہے، اور اس کو 2008 کے اندر پاکستان نے بنایا، اور ساتھ میں اسی ہی کے نام سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے نام سے ایک ایکٹ 2013 کے اندر بھی پاکستان نے پاس کروایا۔ تو آپریشنز کی اگر بات کریں تو آپریشنز پاکستان کے اندر بہت سارے جو ہے چھوٹے بڑے آپریشنز جو ہے وہ ہوئے ہیں مختلف جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف، جیسے کہ آگے اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ وزیرستان کے اندر جو راہ نجات جو آپریشن ہے تو یہ بھی ہوا ہے 19 جون 2009 کے اندر جو ہے یہ بھی ہوا تھا، اور مقصد جو ہے یہ بھی ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے یہ آپریشن تھا۔ اس کے علاوہ آپریشن ضرب عضب بھی جو ہے وہ ہوا تھا 15 جون 2014 کے اندر، اور یہ تب ہوا تھا جب جو 8 جون 2014 ہے تو اس ٹائم جو ہے جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا تو یہاں پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہے یہ آپریشن جو اسلامک مومنٹ آف ازبکستان ہے جس کی ہم نے بات بھی کی، انٹرنیشنل جو اس کی ٹائپس ہے جو انٹرنیشنل ٹائپ ہے اس کی ٹیررزم کی جو کہ یہاں پر انوالو ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے اس کی جو رسپانسبلٹی ہے تو وہ قبول کی تھی کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہم نے کروائی تھی۔ یہ جو گروپ ہیں جو کہ موجود افغانستان کے اندر ہوتا ہے اور جو کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی وہ ازبکستان کے اندر بھی وہ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کرتے ہیں، اور ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ازبکستان کو بھی اپنے مطابق جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان نے جو ہے ان کے خلاف جو آپریشن کیا تو وہ تھا ضرب عضب جو ہے جو آپریشن ہے تو وہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ آگے کچھ آپریشنز جو ہے وہ دیکھے تو کافی سارے آپریشنز جو ہے اور بھی بہت ہوئے ہیں، جیسے کہ نارتھ وزیرستان کے اندر بھی جو ہے ہوا تھا، خیبر کے اندر بھی جو ہے وہ آپریشنز ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے تھرو آؤٹ پاکستان بھی جو ہے آپریشن لانچ کیا تھا جو کہ پورے پاکستان کے اندر تھا۔ لیکن اس ٹیررزم میں جو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے تو وہ جو ہے جب 2014 کے اندر 16 دسمبر 2014 کے اندر پشاور جو ورسک روڈ پر جو اے پی اسکول ہے آرمی پبلک اسکول تو ان پر اٹیک ہوتا ہے، اور جس کے اندر جو ہے بہت سارے جو بچے ہیں تو ان کو شہید کیا جاتا ہے، ساتھ میں جو ہے جو 11 جو ٹیچرز ہیں تو ان کی بھی جو ہے وہ شہادت اس میں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو اسٹیٹ ہے تو وہ ایکشن میں آتا ہے اور وہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بناتا ہے، جس میں ٹوٹل 20 پوائنٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ ان 20 پوائنٹ پر جو ہے وہ ہم کام کریں گے اور یہ جو ٹیررزم ہے تو اس کو ختم کریں گے۔ تو وہ بھی جو ہے ایک امپورٹنٹ
اسٹیپ جو ہے حکومت کا تھا، اور ابھی تک جو ہے یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے جو کہ حکومت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو وہ ریوائز کرتی ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں تو ان کو روکا جا سکے۔ جون 2024 کے اندر بھی اس کو پاکستان نے جو ہے وہ ریوائز کیا تھا، 21 کے اندر بھی ریوائز کیا تھا، اور ابھی جون 2024 کے اندر بھی اس کو ریوائز کیا گیا تھا۔ تو اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہم نے ٹیررزم سے لے کر جو ہے کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔